اکرم دن آیا, برتھ ڈے منایا جا رہا ہے, ہیپی برتھ ڈے, بچے کا کیک کاٹا جا رہا ہے. میرے بھائیوں, یہ برتھ ڈے, یہ اینیورسری, یہ فادرز ڈے, یہ مدرز ڈے, یہ اسلام کا کلچر نہیں ہے, معاف کیجیے گا. بچے سے محبت سال کے ہر دن کرو, بچوں کے لیے کبھی بھی تحفہ لاؤ, کبھی بھی کیک لاؤ, اس کے لیے برتھ ڈے منانے کی ضرورت نہیں ہے. بیوی کے سے محبت روز کرو, جب بھی موقع ملے اسے ریسٹورنٹ میں لے جا کے کھانا کھلا دو, اس کے لیے اینیورسری منانے کی ضرورت نہیں ہے. بیوی کی محبت میں آ کر کے تم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو نہ بھول جاؤ. حضرت حنظلہ کو دیکھو, نئی نئی شادی ہوئی ہے, شادی کی پہلی رات ہے, بیوی کے ساتھ ہے, اللہ کے نبی کی طرف سے اعلان جہاد ہوتا ہے. حضرت حنظلہ اپنی نئی نویلی دلہن سے کہتے ہیں مجھے تمہیں چھوڑ کے جانا پڑے گا, نبی اکرم کی طرف سے جہاد کا اعلان ہو چکا ہے. بیوی روک بھی نہیں سکتی تھی, جانتی تھی کہ شوہر روکیں گے نہیں. شادی کی پہلی رات ہے, کون بیوی چاہے گی شوہر چھوڑ کے چلا جائے. نبی اکرم کی طرف سے اعلان جہاد ہوا, حضرت حنظلہ اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کے جانے لگے. بیوی نے کہا ہے میرے سرتاج, غسل جنابت آپ کے اوپر فرض ہو چکا ہے, غسل تو کر کے چلے جائیے, کا ٹائم نہیں ہے. نبی اکرم کی طرف سے کوچ کرنے کا اعلان ہو چکا ہے, راتوں رات نکلنا ہے, مجھے ابھی جانا پڑے گا. میں اگر زندہ لوٹ کے آیا تو میں غسل کر لوں گا. جہاد کے میدان میں جانے کے لیے طہارت شرط نہیں ہے, پاک ہونا شرط نہیں ہے. چلے گئے اسی حال. بیوی سے محبت ہے مگر اللہ اور اس کے رسول سے بڑھ کر کے نہیں ہے. اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کے نکل گئے, میدان جنگ میں پہنچ گئے. جنگ شروع ہوئی, مسلمانوں نے شجاعت کے جوہر پیش کیے. جب جنگ ختم ہو گئی, جب شہیدوں کی لاشیں اکٹھا کی جانے لگی تو ان لاشوں میں ایک نئی شادی کیے ہوئے نوجوان کی لاش بھی تھی جس کو دنیا حنظلہ کے نام سے جانتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا میں دیکھ رہا ہوں فرشتوں کو, وہ حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. وہ جنابت کی حالت میں جنگ کے میدان میں آئے تھے. انی لأری الملائکۃ تغسلہ, میں دیکھ رہا ہوں کہ فرشتے حنظلہ کو غسل دے رہے ہیں. وازواجکم, تمہیں اپنی بیویوں سے محبت ہونی چاہیے مگر اللہ سے بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے, رسول سے بڑھ کے نہیں ہونی چاہیے. بیوی کو کپڑا دلانے مارکیٹ میں جاؤ, بیوی کی فرمائش ایک طرف ہے لیکن اگر وہ کپڑا غلط ہے, شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے, اکیلے میں آپ کی بیوی کچھ بھی پہن لے مگر جس کپڑے کو پہن کر کے وہ شادی میں جائے گی, جس کپڑے کو پہن کر کے وہ مائکے میں جائے گی, وہ کپڑا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو اسلام کے اصولوں کے خلاف. اب تو ایسے ایسے کپڑے اللہ کی پناہ. نبی اکرم نے فرمایا تھا نا کہ ایسی عورتیں آئیں گی جو کپڑا پہن کر کے ننگی ہوں گی. آج وہ زمانہ دیکھ لیں آپ, جوان لڑکیوں کی بات نہیں, 40 سال کی, 50 سال کی ادھیڑ عورتیں ایسا کپڑا پہن رہی ہیں جو پورے بدن کی جھلک جس میں نظر آ رہی ہے, جو ٹرانسپیرنٹ ہے, جو پاردرشی ہے, پورا بدن اس سے نظر آ رہا ہے. بیوی سے محبت کرو مگر بیوی کی ہر بات مت مانو. بیوی کہتی ہے اینیورسری منانا ہے, اسے سمجھا دو. میرے نبی نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی نقل کرے گا وہ انہی کے ساتھ رہے گا. میں اینیورسری نہیں منا سکتا, تجھے کیک کھانا ہے میں کبھی بھی کیک لا کے دے دوں گا, تجھے ریسٹورنٹ میں جا کے کھانا کھانا ہے تو کبھی بھی میرے ساتھ چل, لیکن میں اینیورسری نہیں منا سکتا. بچے ضد کرتے ہیں پاپا میرے لیے تم کیک لے آؤ, برتھ ڈے مناؤ. بچے کو سمجھا دو بیٹا مسلمان ہم برتھ ڈے نہیں مناتے. سمجھاؤ تو سمجھاؤ گے کیسے؟ یہاں تو حالات یہ ہے, بچہ اور بچی اسکول میں پڑھتے ہیں, سالانہ فنکشن ہو رہا ہے اسکول کا, اور آپ کی 12 سال کی بچی 8 سال کی بچی ڈانس کر رہی ہے اور آپ ویڈیو بنا رہے ہیں کہ میری بیٹی بہت اچھا ڈانس کر رہی ہے. جب 8 سال کی بچی ڈانس کرے گی اور آپ اس کے ڈانس پر خوشی کا اظہار کریں گے, تو جب وہ 18 سال کی ہوگی اور تب ڈانس کرے گی تب افسوس مت کیجیے گا. ہم ببول کا پیڑ لگا کر کے آم نہیں توڑ سکتے میرے بھائی. ہم اپنے بچوں کی جو تربیت کریں گے وہی ہم ان کا اثر اس کے اندر پائیں گے. ہم نے ایسی ماں کو بھی دیکھا ہے
بچوں کو بچپن سے دعائیں یاد کراتی ہیں، 3 سال کے بچوں کو دعائیں یاد ہو جاتی ہیں۔ شولاپور مہاراشٹر میں ایک جگہ ہے، میرا ایک پروگرام ہوا وہاں، جماعت کے ایک ذمہ دار کے گھر میں ٹھہرا تھا، ان کا 4 سال کا پوتا تھا۔ دادا نے کہا مولوی صاحب میرے اس پوتے کو سورہ ملک یاد ہے۔ 4 سال کا بچہ۔ میں نے کہا سورہ ملک یاد ہے پوری؟ بولے ہاں پوری یاد ہے۔ میں نے کہا کیسے؟ کہا جب میں رات میں بستر پہ سوتا ہوں سورہ ملک کی تلاوت کرتا ہوں، میرا یہ پوتا میرے بغل میں سوتا ہے، اس نے سن کر کے یاد کر لیا۔ بچے آپ کی نصیحت بعد میں سنتے ہیں، آپ کا عمل پہلے دیکھتے ہیں۔ بچوں کے سامنے آپ سگریٹ پیئیں گے، بچہ اکیلے میں آپ کی نقل مار کر کے سگریٹ پیے گا۔ بچے کے سامنے جھوٹ بولیں گے، بچہ آپ کے پیٹھ پیچھے جھوٹ بولے گا۔ بچے آپ کا عمل اور ایکٹیویٹی دیکھتے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اس لیے بیوی سے محبت کرو مگر اللہ اور اس کے رسول کی حد میں رہ کر کے محبت کرو۔ آج ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے اس کے بچے کامیاب بنے، اس کے بچوں کا فیوچر اچھا بنے، اس کے بچوں کا بھوشیہ سرکشت بنے۔ اگر بچوں کا بھوشیہ سرکشت کرنا چاہتے ہو تو اپنے اندر ایمان پیدا کرو، تقوی پیدا کرو، اپنے آپ کو نیک بناؤ۔ ہم نیک بنیں گے تو بچوں کا بھوشیہ سرکشت ہو جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات میں تہجد کی نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہا رہے ہیں، ان کا 8-9 سال کا معصوم بچہ سو رہا ہے۔ عبداللہ بن مسعود سلام پھیرتے ہیں، اپنے بچے کے سر پر ہاتھ پھیرتے اور کہتے ہیں من اجلی کا یا بنیا، اے میرے بچے تیرے لیے تیرا باپ تہجد پڑھ رہا ہے، تیرے لیے تیرا باپ قیام اللیل پڑھ رہا ہے، تیرا باپ اس لیے اتنی محنت کر رہا ہے کہ کل تیرا بھوشیہ اچھا ہو جائے۔